الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کوئی اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو یقیناً اللہ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت، اس کا ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت صفا اور مروہ کی سعی کے بارے میں نازل ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے صفا اور مروہ پر بت رکھ دیے تھے، اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ خیال ہوا کہ شاید اب ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا درست نہ ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور واضح کیا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی، پھر اللہ نے صفا اور مروہ کی سعی کو مشروع فرمایا۔ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں موجود دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ حج اور عمرہ میں ان دونوں کے درمیان 7 چکر لگانا سعی کہلاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک عظیم عورت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی، توکل اور ماں کی محبت کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا عظیم واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ لوگ، نہ درخت، نہ کھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہوئی اور پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس سنسان وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور انہوں نے یہ 3 بار پوچھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تب ایک مومنہ عورت نے ایمان اور یقین کے ساتھ اور تاریخی جملہ کہا، صحیح بخاری میں آتا ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حضرت ہاجرہ نے فرمایا تھا۔ ماں کی بے قراری اور صفا مروہ کی سعی۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک ماں تھیں، ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھیں، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پھر دوڑتی ہوئی مروہ کی طرف گئیں۔ وہ بار بار دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں، 7 مرتبہ انہوں نے یہ چکر لگایا۔ یہ ایک ماں کی بے بسی، محبت اور اللہ پر یقین کی تصویر تھی۔ جب زمزم کا معجزہ، جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے چین تھیں، تب اللہ تعالیٰ نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے نا، رگڑنے سے وہاں پر چشمہ پھوٹ پڑا اور وہ زمزم کا چشمہ تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام خوشی سے پانی جمع کرنے لگی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو نہ روکتی تو وہ بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں لوگ وہی زمزم پیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور ایک مومنہ عورت کی قربانی کی نشانی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سعی کی کیا حکمت ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے
نمبر 1 پہ صرف دعا کافی نہیں، کوشش بھی ضروری ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ پر کامل یقین رکھتی تھیں، لیکن پھر بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں، وہ دوڑیں، کوشش کی، تلاش کی۔ یہی اسلام کا اصول ہے، توکل کے ساتھ عمل۔ دوسرا، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، واقعی اللہ نے انہیں ضائع نہیں کیا۔ آج پوری دنیا ان کے عمل کو یاد کرتی ہے۔ تیسرا، ماں کی قربانی اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ ایک ماں کی تڑپ کو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ قیامت تک حج کا حصہ بنا دیا۔ یہ عورت کی عظمت کا بھی ثبوت ہے۔ نمبر 4، آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ پہلے پیاس، تنہائی اور خوف تھا، پھر زمزم، آباد مکہ اور اللہ کی رحمت آ گئی۔ سورت علم نشرح آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر دعا کی۔ یہ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے۔ یہ دعا آج بھی ہمیں اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی سعی کی اور فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ اس آیت میں خواتین کے لیے خاص سبق ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ عورت اگر اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اکیلی تھیں مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ نمبر 2، بچوں کی تربیت اور ان کے لیے قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کوشش صرف اپنے بچے کے لیے نہیں تھی، ان کی کوشش صرف اپنے بچے کے لیے تھی، مگر اللہ نے اسے قیامت تک زندہ کر دیا۔ تیسرا، مشکل وقت میں مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اکیلی، بے سہارا، پیاسی ہونے کے باوجود انہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ ذرا تصور کریں، ایک ماں جلتی ریت پر دوڑ رہی ہے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، چاروں طرف خاموشی ہے، لیکن دل میں اللہ پر یقین ہے، اور پھر اللہ کی رحمت آسمان سے نہیں زمین سے پھوٹتی ہے۔ یہی اللہ کی شان ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ وہاں سے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حاجہ علیہ السلام جیسا یقین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی اطاعت اور اپنی عبادت کی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔